اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال۔ 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اگر ماں باپ اس میں کوئی اچھائی دیکھیں یا کوئی معاملہ دیکھے تو وہ 2 برس سے پہلے بھی چھڑا سکتے، لیکن 2 برس سے زیادہ نہیں پلا سکتے۔ 2 برس تک ہی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اس سے جو آج کل ہمارے معاشرے میں فیملی پلاننگ کے حوالے سے بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، قرآن پاک اس میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، 2 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر اپنی اولاد کے حوالے سے محنت کوشش کرو۔ تو اس قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ اولاد کے درمیان 2 سال کا وقفہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اس سے ایک تو یہ کہ بچے کی پرورش ٹھیک ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ والدین کو اس کی پرورش کرنے کے حوالے سے جو مالی معاملات ہیں ان میں پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے مالی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی کپڑا، کبھی کھانا، کبھی اس طرح کے 100 گھروں میں معاملات ہوتے ہیں، جس طرح کے آج کل حالات ہیں، مہنگائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی رہنمائی فرمائی ہے مسلمانوں کی کہ اپنی آمدن کے لحاظ سے 2 سال تک اپنی اولاد کے درمیان وقفہ رکھو۔ آگے فرمایا اس کے لیے جو دودھ کی مدت ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ بچہ باپ کا ہے، پرورش کا خرچہ بھی اسی کا ہے۔ دوسرے یہ کہ طلاق کے بعد اگر ماں دودھ پلانا چاہے تو باپ دوسری عورت کو بچہ نہیں دے سکتا، یعنی اگر دودھ پلانا ہے، ابھی مدت پوری نہیں ہوئی دودھ پلانے کی، اور اللہ نہ کرے کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے تو باپ نے آگے کسی اور عورت سے شادی کر لی، تو وہ جو بچہ ہے تو وہ باپ کا، لیکن وہ دودھ پلانے کے لیے کسی اور عورت کو نہیں دے سکتا یا اپنی دوسری بیوی کو نہیں دے سکتا۔ وہ جو اس کی حقیقی ماں ہے وہ اسی کے پاس رہے گا۔ تیسرے یہ کہ ماں دودھ پلانے کی اجرت طلاق کے بعد لے سکتی ہے، یعنی جو دودھ پلانے کا خرچہ ہے وہ اب اس کے باپ سے لے سکتی ہے۔ چوتھے یہ کہ دودھ کی اجرت روٹی کپڑا بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اس میں خبر نہیں ہوتی کہ کتنا کھائے گی اور کتنا پہنے گی، یعنی وہ اپنا پہننے کے لیے کپڑا اس کا خرچ بھی لے سکتی ہے، اپنے کھانے کے لیے روٹی اس کا خرچ بھی لے سکتی ہے جب تک وہ بچے کو دودھ پلائے۔ آگے فرمایا اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچہ باپ کا ہے، کیونکہ باپ کو رب نے مولود لہ فرمایا ہے، یعنی اس کا باپ فرمایا ہے۔ تو اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ وضع ہو رہے ہیں، مثلا یہ کہ نسب باپ سے ہے، ماں سے نہیں، کیونکہ نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے۔ جب بھی کسی کو پکارا جائے معاشرے میں تو یہی پوچھا جاتا ہے کہ کس کا بیٹا، تیرے باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نہیں پوچھتے۔ تو باپ کی وجہ سے ہی بچے کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر باپ سید ہے اور ماں غیر سید تو بچہ بھی سید ہی کہلائے گا۔ باپ خرچہ کے ذمہ دار ہوگا نہ کہ ماں کے ذمے، یعنی جو خرچہ ہے بچے کا وہ باپ کے ذمے ہے، ماں کے ذمے نہیں ہے۔
دودھ اور تعلیم باپ پر ہے نہ کہ ماں پر، یعنی جو دودھ کا خرچہ ہے، جو تعلیم کا خرچہ ہے، جو بچے کے کپڑے وغیرہ کا خرچہ ہے، وہ سارا باپ کے ذمے ہے۔ دائی کی تنخواہ جو ہے وہ بھی ماں دے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دائیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، وہ چند دن کے لیے آتی ہیں، جو بھی ان کا معاملہ ہے تو اس کو بھی جو خرچہ دینا ہے کپڑے وغیرہ یا جو بھی معاشرے میں چلتا ہو وہ باپ کی طرف سے ہی ہے، ماں نہیں دے گی۔ آگے فرمایا کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے مگر اس کے مقدور بر، یعنی جتنی اس میں طاقت ہے اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالا جائے۔ یہ نہیں کہ بندے کی آمدنی جو ہے وہ 500 روپیہ ہے تو عورت جو ہے وہ اس کو کہے 1000 ہی مجھے ملے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرے مرد کی جو ہے وہ آمدنی کتنی ہے، اس کے حساب سے وہ خرچ جو ہے وہ چلائے۔ اس طرح کی متعلقہ ماں کو بغیر اجرت دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ اور باپ کا نقصان یہ ہے کہ بچہ کی متعلقہ ماں زیادہ اجرت مانگتی ہے، کہ بچہ کے لیے خرچہ تو کم ہو رہا ہے لیکن ماں جو ہے وہ 500 کی بجائے 1000 مانگتی ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے، اور اللہ کا قرآن بھی اس چیز سے منع فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے حوالے سے کچھ احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ماں کو نقصان نہ دیا جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے یا مال سے، یعنی بچے کی وجہ سے نہ ہی کوئی ماں کو نقصان ہو اور بچے کی وجہ سے نہ ہی باپ کو کوئی نقصان ہو۔ ماں کو نقصان کیا ہے کہ اس کو خرچہ کم ملے باپ کی طرف سے، اور باپ کو نقصان کیا ہے کہ خرچہ کم ہے لیکن وہ اس سے زیادہ طلب کرے بچہ اپنے پاس ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان ہو کہ خرچہ کم ملے، اور نہ باپ کو نقصان ہو کہ خرچہ اس سے زیادہ طلب کیا جائے اس کی آمدن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت ہمارے لیے یہ باتیں جو ہیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ ماں کا بھی لحاظ رکھا گیا، باپ کا بھی لحاظ رکھا گیا، بچے کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ تو ایسا دین جو ہے وہ کوئی اور بیان نہیں کرتا، یہ صرف دین اسلام ہی ہے جو ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں مکمل دین اسلام میں داخل ہو کر اس کی تمام جو شرعی حدیں ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔